بیت المقدس کی فتح کے بعد اسلامی ورثی کی بحالی۔ مخطبہ ختم کرنے کے بعد منبر سے اتر کر امامت کی اور ادائی نماز کے بعد سلطان کی امامت سے زین العابدین ابو الحسن علی بن نجاح واز کرنے کے لیے کھڑا ہوا اور نہایت خوشالحانی اور طلاقت لسانی سے خوف اور رجاء سعادت و سعادت بلاکت و نجات کے مضامین پر ایسا عمدہ اور مؤثر واز کیا کہ سامعین ڈھاڑے مار مار کر روئی اور سب پر عجیب سے حالت طاری ہو گئی، اور بعد ازاں سب سلطان کے دوام نصرت کی واسطے دعائیں مانگیں۔ سلطان نور الدین کا بنایا منبر وہ محراب بیت المقدس کی زینت بنتا ہے۔ اس روز جس منبر پر خطبہ پڑھا گیا تھا وہ ایک معمولی منبر تھا۔ سلطان نور الدین محمود بن زنگی نے اس واقعہ سے 30 برس بیشتر بیت المقدس کی اس عظیم الشان مسجد میں رکھنے اور بعد فتح اس پر خطبہ پڑھی جانے کے لیے ایک عالی شان منبر، جس کو نہایت صنعت اور کاریگری سے بڑی بڑی صناعوں کاریگروں کی عرصہ دراز کی محنت اور صرف زر کثیر کی بعد بنوایا تھا اور اس کو اپنی خزانہ میں محفوظ رکھا تھا۔ سلطان صلاح الدین نے اس کو منگو ابھیجا اور مسجد اقصیہ کے محراب میں رکھی کر بزرگ نور الدین کی اس تمنا کو پورا کیا جو وہ حسرت کی طرح اپنی دل میں لے کر دنیائی فانی سے چل بسا تھا۔ بیت المقدس کی عمارات اور اکمنہ متبرک اور دوسری کو الف میں تبدیلیاں اور درستیاں کی گئیں۔ اسلامی شعار کو ختم کر کے صلیبی تہذیب اور رنگ کو غالب کرنے کی جسارتوں کی نقاب کشائی کرتے ہوئے عماد لکھتا ہے کہ سفر و مقدسہ پر فرنگیوں نے ایک گرجا تعمیر کر لیا تھا جو شکل و صورت اس کے مسلمانوں کے وقت میں تھی، اس کو بدل ڈالا تھا۔ اس کے اوپر بڑی بڑی تصویر میں انگادی تھیں اور صخرہ کو کہود کر اس میں بھی خنازیر وغیرہ کی تصویریں بنائی تھیں۔ قربان گاہ کو بالکل برباد کر ڈالا تھا۔ ان صلیبی جسارتوں کا تدارک کر کے ان سب کو سلطان نے ان کی اصلی شکل میں تبدیل بحال کر دیا۔ ایک جگہ پر جس کو مقام قدم مسیح کہتے ہیں، ایک چھوٹا ساقیہ تعمیر کر کے اس پر سونا چڑھایا ہوا تھا۔ صلیبیوں نے اس کے گرد ستون کھڑے کر کے ان پر ایک بلند گرجا تعمیر کیا تھا جس کے اندر وہ قبا چھپ گیا تھا اور کوئی اس کو دیکھ نہیں سکتا تھا۔ سلطان نے اس کباب کو اٹھوا کر اس پر ایک لوہی کے تاروں کا پنجرہ بنوا دیا، اس کے ارد گرد قند بیلیں لگائیں جن سے وہ مقام رات کو روشنی سے جگمگاتا جاتا تھا۔ وہاں حفاظت کی واسطی پیرو مقرر تھا۔ سنگ مرمر کی کثیر اتاد ادبت جو اس کی اندر سے نکلی تھی تڑوا کر پھینک دیے گئی۔ مسلمانوں کو اس امر کی دیکھنے سے بہت رنج ہوا کہ عیسائی صخرہ شریف سے ٹکڑے کاٹ کر قسطنطنیہ کو لے گئی تھی، جن کو وہ وہاں سونے کے برابر فروخت کرتی تھی اور اس کی بت بنواتی تھی۔ سلطان نے صخرہ کی حفاظت کا انتظام کر کے اس پر امام مقرر کر دیا اور بہت سے اراضی اور باغات اور مکانات بطور وقف کی اس کے لیے جاگیر مقرر کر دیے، اور کلمہ قرآن شریف موٹی حروف میں لکھی ہوئی لوگوں کے پڑھنے کے لیے وہاں رکھوا دیے۔ محراب داؤد علیہ السلام مسجد اقصیہ سے باہر ایک قلعہ میں شہر کے دروازہ کے پاس ایک نہایت رفیع الشان عمارت تھی، اور اس قلعہ میں والی بیت المقدس رہا کرتا تھا۔ سلطان نے اس کی بھی مرمت کرائی، دیواریں صاف اور سفید کرائیں اور پھاٹک اور دروازوں کو درست کروا دیا، اور امام موذن وہاں رہنے کو مقرر کیے اور مساجد کی تعمیر کرائی، اور جو جو ضروریات لوگوں کی تھیں ان کو پورا کر دیا۔ فقہائی شافیہ کے لیے تم کیا اور صلحائی کرام کے لیے ایک مہمان خانہ بنایا۔ دوسری علوم کی تعلیم و تدریس کے لیے بہت سے اور مدارس قائم کیے، اور معلموں اور طالب علموں کے لیے ان کی تمام ضروریات کا انتظام کر دیا۔